آباد میں بڑھتی ہوئی آبادی پر فوری توجہ کے عنوان پر سمپوزیم میں مولانا طارق جمیل اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ وحولت وجہک الی ظہر لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا، کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا، اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے۔ جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا، ارت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیری، پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے، حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا، کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا، فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا، واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے، واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا، اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینوں کی آکھے گی؟ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں۔ جی میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینوں نہیں چھڑنا، سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے شروع گئے تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں۔ اب میاں بیوی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ پیدا، کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں گی تو سورا کی آنکھے گا تو نندوئی کی آنکھے گا، نندا کی آنکھن گیاں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب۔ آپ دیکھیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی۔ اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا، لہذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے، شباب اور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستان ہی بیمار ہے، سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شباب اور گولیاں۔ تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ
5 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ नहीं, कमा के ले आवणगे मैनू खवावणगे। मजदूर आदमी, गरीब आदमी, उसे कोई परेशानी नहीं है कि बच्चे 2 या 6 या 50। वो कहता जितने ज्यादा उतने ही ठीक है, क्योंकि मेरी मजदूरी बनेगी और मेरा घर चलेगा। तो वो कहता है जितने आ जावन उतने मजदूर, 5 बच्चे 5 मजदूर, 10 बच्चे 10 मजदूर। अभी चंद दिन पहले वो एक हमारे गांव के 10 बच्चे हो गए आदमी के। मैंने कहा अपनी बीवी का ऑपरेशन करा, अगर जो आदि मैं नहीं करेंगी तू अपना करा। तो मैं हकायक पे बोल रहा हूं कि इंसान कितना कीमती है। मैंने आपको कुरान से बताया, मैंने आपको हदीस पाक से बताया, लेकिन पाकिस्तान में उस प्रोजेक्ट को बनाने पर कितना बड़ा सितम है। सबब क्या है? सस की आखेगी, सौरा की आखेगा, मेरे दोस्त मैनू की आखणगे, तो पल्ले कुछ नहीं है। और गरीब क्या कहता है? 10 इकट्ठे हो जावणगे, दिहाड़ियां करके ले आवणगे मेरी रोटी। मालदार तबका क्या कहता है? मेरी जायदाद का वारिस पैदा हो जाए। मेरी जायदाद कहां जाएगी? मैंने इतने बनाए, मेरे इतने प्रोजेक्ट, मेरी इतनी मिले, इनका वारिस कौन होगा? अगर कोई बच्चा हुआ तो फिर वरासत कोई और ले जाएगा, वरासत दूसरे ले जाएंगे। तो इन सारी चीजों के पीछे जो सबब है जनाब इज्जत माब, वो जहालत है। आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में, मसला दरपेश है पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के देहातों का कि वो लोग, उन तक इल्म पहुंचा ही नहीं। और मेरे रब ने अपने हबीब को कहा अलम नशरह लका सदरक व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। मेरे महबूब, मैंने आपको कितना बड़ा इल्म दिया कि आपका सीना खोल दिया, और मैंने आपको वो बताया जो आप जानते नहीं थे। मैंने आपको इतना दिया, इतना किसी को नहीं दिया। अलम नशरह लका सदरक। फिर अल्लाह अपने नबी से कह रहा है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे महबूब आप मांगिए मैं आपको इल्म दूं, ज्यादा इल्म दूं, फौज दूं, लश्कर दूं, ये नहीं कहा कि मुझसे मांगिए मैं आपको ज्यादा इल्म दूं। पहली वही मेरे रब की मेरे नबी पर उतरी और उस उम्मत को पैगाम देगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और उससे पीछे हदीस को कटें तो 5 दफा इक़रा आया है। इक़रा, जिब्रील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह, इक़रा मा अना बिक़ारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता। फ़ज़म्मनी हत्ता बलग़ मिन्निल जहद, का मुझे जोर से दबाया इतना कि मेरी पसलियां दर्द करने लगी। इक़रा 2 दफा, मा अना बिक़ारिन, मुझे आता नहीं। फ़ज़म्मनी हत्ता बलग़ मिन्निल जहद, फिर जोर से भेजा यहां तक कि मुझे पसलियां दर्द करने लगी। या रसूल अल्लाह इक़रा, पहली दफा भी हो सकता था। 3 दफा इक़रा जिब्रील की जबान से, 2 दफा इक़रा मेरे रब की जबान से। मेरे देश का मसला प्लानिंग से पहले इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ, सारी हुकूमत बैठी हुई है, ये सारे मुअज़्ज़ज़ काजी साहिबान बैठे हुए हैं। एक दिन का अदल तारिक जमील की 60 साल की बंदगी से बेहतर है। एक दिन का अदल, एक दिन का अदल, अदल यौमिन, अदल यौमिन, अदलो सना नहीं, साल का नहीं, 6 माह का नहीं, 2, एक दिन का अदल। मेरे जैसा आदमी बैठा हुआ है, बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, बच्चों को दर्स दे रहा है, और एक चीफ जस्टिस है खुसा साहब और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे थे। इनको याद नहीं होगा, मुझे याद है, जरा जरा इन्हें याद हो कि न याद हो। तो अजीजुल्लाह न्याजी साहब शायद आपकी याददाश्त में हों। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ बताना इजाजत चाहूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मक्के की बुनियाद रखी तो 3 दुआएं मांगी। ये 3 दुआएं किसी भी फलाही रियासत, मुझे ये एंकर कहने लगा कि सवाल जवाब में ना कि क्या वजीर आजम साहब पाकिस्तान को फलाही रियासत मदीने वाली बना देंगे। मैंने कहा बनाने वाला तो अल्लाह है, हम तो तिनका भी नहीं उठा सकते अपनी ताकत से। हाँ, हुक्मरान की नीयत का असर जरूर पड़ता है।
اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اب کرے گا تو اللہ، چونکہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بادشاہ شکار کو نکلا، راستہ بھٹکا تو باغ میں پہنچا، پیاس لگی تھی تو مالی سے کہا انار کا باغ تھا بھائی جوس پلا دے، اس نے ایسے نچوڑا ایک انار تو پورا گلاس بھر گیا۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے، یہ ٹیکس فری کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ایک اور پلا، اس نے دوسرا نچوڑا تو گلاس آدھا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا پہلے بھر گیا اب آدھا، کہنے لگا یہ لگتا ہے بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ نے دل میں کہا یا اللہ میری توبہ، میں نے ٹیکس لگا تھا۔ کہا بھائی ایک اور پلا، اس نے پلایا تو پھر پورا بھر گیا۔ تو اس نے کہا اب کیوں پورا بھر گیا؟ کہا جی لگتا ہے نیت ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ تو بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا، اللہ انشاءاللہ بنائے گا۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ جب کرنا اللہ نے ہے تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا؟ نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا۔ تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 بنیادیں ہیں، ان 3 بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ذیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ فلاحی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے۔ اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہو۔